اینڈ پہ میں انڈیا اور پاکستان دونوں کے رہنے والے عوام الناس کو، اداروں کو، حکومتوں کو میسج دوں گا۔ انڈین حکومت نے اس دوران جو پاکستان کے میڈیا کے اوپر پابندی لگائی، یوٹیوب چینلز بین کر دیے تاکہ ہماری آواز ان تک نہ پہنچ سکے، اور ان کے میڈیا پہ بیٹھنے والے لوگ انہیں خوابوں کی دنیا میں رکھیں اور ہمارے متعلق جھوٹ پھیلائیں۔ چند ایک اچھی آوازیں بھی ہیں، دھروو راٹھی کو میں سلوٹ کرتا ہوں، ان کا ایٹیچیوڈ ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہے اور وہ ہندو مسلم یونٹی کے حامی ہیں، اور وہ پولیٹیکل لیڈرز جو مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑا کر اپنے پولیٹیکل گینز کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کی وہ مذمت کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انڈین اور پاکستانی عوام کے لیے میسیج۔ انجینئر محمد علی مرزا نے انڈین اور پاکستانی لوگوں کے لیے میسیج دیا ہے، اور وہ میسیج کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو تو پتہ چلے گا ہی، لیکن کچھ چیزیں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے نیوز چینل نے باتوں کو بنا کر سامنے رکھا ہے اور جس طریقے سے دکھایا گیا ہے، اسی چیز پر انہوں نے اپنی باتیں رکھی ہیں اور ایک میسیج دیا ہے۔ اور اس میں جو ہے دھروو راٹھی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ میں انہیں سلام کہتا ہوں کہ انہوں نے ہر چیز کو جو ہے اچھے طریقے سے سامنے رکھا اور انہوں نے سب چیز بتایا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ جو ہندو اور مسلمان کو لڑانے کی بات کرتے ہیں اور جس طریقے سے ایک دوسرے سے دونوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس چیز پر بھی انجینئر محمد علی مرزا نے کافی اچھی باتیں بولی ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور دیکھیں جو یہ میسیج دیا ہے کتنا پیارا میسیج، اور کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو اللہ ہدایت دے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور جو بھی حق بات بولنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو پانچوں وقتی نمازی بنائے، قرآن شریف پڑھنے والا بنائے، اور روزے رکھنے والا بنائے، صدقہ زکوٰۃ خیرات سب نکالنے والا بنائے، غریبوں یتیموں محتاجوں کی مدد کرنے والا بنائے، اور جو بھی معلومات ہم سب کو ملے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملے، اور اللہ ہم سب کو پکا سچا توبہ کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کے توبہ کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے اللہ غفور رحیم رحیم و کریم ہے، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں ہے، اے اللہ ہم سب کی ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ مختلف انڈین چینلز نے میرا ایک کلپ جو پہلگام انسیڈنٹ سے متعلق تھا اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلایا اور خوب پروپیگنڈا کیا کہ جو یہ پاکستان کے مولانا ہے وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ انڈیا کے اوپر ایٹم بم پھینک دیا جائے۔ جب آپ کے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول یہ ہے کہ ایک شخص کو ریالٹی رپورٹ کرنے کے اوپر اس چیز کا الزام لگایا جائے کہ وہ یہ مشورہ دے رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے آپ لوگوں کو اپنے میڈیا کے لوگوں کی ڈگریاں چیک کرنی چاہیے کہ یہ کہاں سے تربیت حاصل کرتے ہیں۔ میں نے تو ایک ریالٹی بتائی تھی کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے انڈیا کے مقابلے پر، اور پاکستان نے اس معاہدے کو، ٹریٹی کو سائن نہیں کیا جس کے تحت دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ جنگ کی صورت میں ہم پہلے نہیں ہوں گے جو اگلے ملک کے اوپر ایٹم بم پھینکیں گے، کیونکہ اس سے سویلینز مرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا پاکستان انڈیا کے مقابلے پہ کمزور ہے،
اور پاکستان نے اس ٹریٹی کو سائن نہیں کیا. الٹا پاکستان نے مختلف مواقع پر یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم پہ برا وقت آیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہم انڈیا کے اوپر ایٹم بم پھینک دیں گے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. میں تو یہ بتا رہا تھا. تو وہاں پر جو انڈین میڈیا ہے انہوں نے اس کو یوں پریزنٹ کیا کہ میں اپنی حکومت کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ان کے اوپر ایٹم بم پھینک دیں. بھائی ہم تو کہتے ہیں پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام زندہ باد, انڈیا زندہ باد, انڈیا کے عوام زندہ باد. ہمارا اختلاف ان لوگوں سے ہے جو ہیومینٹی کے قاتل ہیں. دیکھیں وہ بچہ, سلوٹ ہے اس کو, کیف نام تھا اس کا بچے کا, مسلمان, جس کے منہ میں اپنا لقمہ زبردستی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا ایک صحافی, اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم پاکستان کے خلاف نعرہ لگاؤ. تو اس نے کہا پاکستان زندہ باد, انڈیا بھی زندہ باد. کیوں تم مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہو؟ انڈیا میں ہزاروں بچے اس طرح کے ہوں گے جن کی یہ سوچ ہے. پاکستان میں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پاکستان اوور آل انڈیا کے ساتھ نہ جنگ چاہتا ہے, نہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے ہندو ختم ہو جائے. انہیں بھی رائٹ ہے, وہ آخرت میں فیصلہ ہونا ہے. ہم علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی جو غزوہ ہند کے نام کے اوپر چورن بیچا جا رہا ہے, غزوہ ہند برحق ہے, لیکن اس جنگ کا غزوہ ہند سے کوئی لینا دینا نہیں بھائی. وہ بالکل قرب قیامت میں ایک جنگ ہونی ہے جس کے فوراً بعد عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, دجال نکل چکا ہوگا. اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہند میں یہ جو لڑائی لڑی جائے گی وہ انڈیا پاکستان کی ہو رہی ہوگی یا پاکستان اور انڈیا مل کر کسی تیسرے ملک کے خلاف لڑ رہے ہوں گے. کیونکہ جس تیز رفتاری سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, آئندہ 50-60 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں سے بھی زیادہ ہو جائے گی. واللہ عالم اس وقت کی کیا صورتحال ہو, کوئی بتا تو نہیں سکتا. رومنز نے کبھی سوچا تھا کہ قسطنطینیہ جو کئی سو سال تک ان کا گڑھ رہا اور کوئی فتح نہیں کر سکا, الٹیمیٹلی وہ ایک مسلم امپائر کا کیپٹل سٹی بن جائے گا. 650 سال تک سلطنت عثمانیہ کی حکومت, اور آج بھی وہ مسلمانوں کے پاس ہے. استنبول اس کا نیا نام ہے. اور قرب قیامت میں کیا صورتحال ہونے والی ہے وہ ہمیں نہیں پتا. تو اس طرح غزوہ ہند کے نام کے اوپر بھی یہاں پر جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں اور ہندوؤں کی نفرت ڈالی جاتی ہے مسلمانوں کے دلوں میں, اگرچہ مسلمان اس طرح کی کوئی نفرت لیتے نہیں ہیں. آج بھی آپ سندھ میں چلے جائیں, ہزاروں کی تعداد میں ہندو آباد ہیں اور کو ایگزسٹ کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. ہاں, انڈیا کے اندر جب سے یہ مودی کی گورنمنٹ آئی ہے, مسلمانوں کے لیے, کرسچنز کے لیے, سکھوں کے لیے مشکل وقت آیا, اور انڈیا کی بدماشی پوری دنیا نے دیکھ لی ہے. کینیڈا کو بھی پتا ہے کہ وہاں پر بھی جو سکھ لیڈر تھے وہ انہوں نے قتل کروائے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو باندھ کے مروایا ہے کہ یہ جو اپنے ملک سے نکل کر دوسرے ملکوں میں جا کے بدماشی کر رہا تھا نا, تو اسے ہلہ شیری دی ہے اور پاکستان سے پٹوا کے اب ان کو اپنی اوقات میں لے آئے. اب مجھے بتائیں انڈیا کیا بدماشی کرے گا جا کے کینیڈا میں اور امریکہ میں؟ کیونکہ امریکہ تو کہے گا کہ جی تمہاری اس وقت جان خلاصی ہم نے کروائی تھی, سیز فائر ہم نے کروایا تھا تمہاری ریکویسٹ کے اوپر. تو انڈیا نے تو اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ لیے ہیں امریکن بلاک میں جا کے, کیونکہ یہ لوگ بہت سمجھدار ہیں. ظاہر ہے ورلڈ لیڈرز ہیں, انہیں پتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے. تو وہ اپنی اوقات میں رکھتے ہیں ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو. تو انڈیا کے عوام ہو, پاکستان کے عوام ہو, انہیں پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. اور یہ جو آپ نے میڈیا کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے یہ بھی ختم کریں. اور جو انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کا آپ نے اعلان کیا تھا, اگرچہ وہ آپ کے گلے پڑ گیا, نہ ایسا ہو سکتا ہے نہ ہوگا, تو اس سے بھی ریورس کریں. اور پاکستان کے جتنے یوٹیوب چینلز آپ نے بند کیے ہوئے انکلوڈنگ میرا چینل, اسے کھولیں.
میں نے تو یوٹیوب کو کوئی ریکویسٹ بھی نہیں بھیجی، حالانکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ ہوا ہے تو ہم اس کی کوئی ریمیڈی کریں گے، لیکن میں نے وہ بھی نہیں بھیجی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ معاملات جب سیٹل ڈاؤن ہوں گے خود بخود یہ چیزیں ریورس ہو جائیں گی، لیکن جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے اس قسم کی نفرت پھیلا رہے ہیں میڈیا میں، انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور یہاں بھی چند ایک پاگل ادھر بھی ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اوور آل پاکستان کا مزاج ایسا نہیں ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے پاکستان میں انڈیا کے خلاف جو نفرت ہے یہ کسی بھی الیکشن کمپین کا حصہ نہیں ہوتی۔ الٹا پاکستان میں الیکشن کمپین کا حصہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم حکومت میں آنے کے بعد اس ریجن میں امن سے رہیں گے اور انڈیا کے ساتھ امن کی آشا ہوگی، تجارت ہوگی، کیونکہ اگر ہم تجارت انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کا تو فائدہ ہے، انڈیا کا بھی فائدہ ہے۔ جو اجناس ہمیں دوسرے ملکوں سے منگوانی پڑتی ہیں اگر انڈیا سے آئیں گی تو سستی پڑیں گی، انڈیا کو بھی ریونیو ملے گا۔ تو پاکستان اور انڈیا اگر مل کے آگے بڑھے تو دونوں کے حق میں فائدہ ہے، ادروائز ایک غریب اتو بدتمیز ہاں اسی طرح لڑتے رہیں گے، اپنی عوام کو ہم پاورٹی سرکل سے نہیں نکال سکتے۔ دیکھیں چائنا نے فیصلہ کیا تھا نا کہ ہم اپنی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلیں گے، تو دیکھ لیں چائنا کے ارد گرد جتنے ملک ہیں کسی کے ساتھ چائنا کی کوئی دشمنی والا معاملہ نہیں ہے، یہ انڈیا نے بھی خام خواہ خود سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، ادروائز انڈیا کے ان کے ساتھ بھی جو یہ دشمنی والا معاملہ تھا یہ نہیں ہونا تھا۔ لیکن انڈیا کو دیکھیں، بنگلہ دیش انڈیا سے ناراض، بھوٹان انڈیا سے ناراض، نیپال انڈیا سے ناراض، سری لنکا بھی خوش نہیں ہے، پاکستان بھی خوش نہیں ہے، اور افغانستان بھی کوئی خوش نہیں ہے۔ ویسے وہ پاکستان کی دشمنی میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ادروائز وہ بھی ان سے خوش نہیں ہے۔ تو ہمسائے ہونے کے اعتبار سے انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے انتہائی ناکام ہے۔ پاکستان کی تو مجبوری ہے نا کہ ہمیں انڈیا کی شکل میں ایک بائی برتھ دشمن مل گیا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ دشمنی ہو۔ گریٹ برٹن کی فوج تھی جو 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی، پاکستان کے حصے میں زیادہ فوج آئی، انڈیا کے حصے میں کم آئی، تو پیچھے سے تو مائی باپ ہمارے ایک ہی ہیں، آج بھی دیکھیں وہ ایک اشارہ کرتے ہیں تو دیکھیں دنیا میں کیسی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، اس کا نقصان ہمارے عوام کو ہوگا، ہمارے ملکوں کو ہوگا۔ چائنا نے پچھلے 30 سالوں میں 80% سے زیادہ اپنی آبادی کو پاورٹی سرکل سے باہر نکال لیا ہے، صرف لڑائی جھگڑوں کو اوائڈ کر کے۔ انہوں نے تو یہ سبق سیکھا ہے، لیکن ہم لوگ یہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں کہتا ہوں جی انڈیا بھی ڈیمز بنائے، پاکستان بھی ڈیم بنائے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پانی انڈیا ضائع کرتا ہے۔ آپ دنیا میں جو پانی ضائع ہونے والے ملکوں کی لسٹ دیکھیں تو انڈیا پہلے نمبر کے اوپر ہے، پاکستان بھی ٹاپ 10 میں آتا ہے، ہم بھی ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ڈیمز جو ہیں وہ پالیٹکس کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تو ڈیمز بنائیں، اپنے لوگوں کو پانی دیں، ان کی بیسک نیڈز پوری کریں، ان کی بجلی پوری کریں، انہیں لڑائی جھگڑے کے بجائے کو ایگزسٹ کرنے کی طرف ترغیب دلائیں، یہ کام ہونے چاہیے۔ یورپ نے دیکھیں لڑ بھیڑ کے سیکھا ہے نا، کدھر تباہ ہوا یورپ ورلڈ وار 2 کے موقع پر لگتا ہی نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں جی سب کانٹیننٹ اگر اس طرح تباہ ہوا ہوتا تو شاید قیامت تک نہ دوبارہ اٹھتا۔ آج جرمنی دیکھ لیں، 5 بڑی اکنامک پاورز میں آ چکا ہے۔ وہ جرمنی جو ایکسس آف ایول تھا یورپ کے لوگوں کے لیے، ایک لیڈر نے جا کے ہٹلر کے بعد یورپ کے ملکوں سے معافی مانگی کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، یورپین ہیں۔ ایک پاگل آدمی آیا تھا، خود بھی مرا، آپ کو بھی مارا، ہمیں بھی مروایا، ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، آپ ہماری ہیلپ کریں۔ تو دیکھیں دوبارہ سے جرمنی اوپر آ گیا، تباہ ہوا جرمنی۔ اس وقت آپ کو جو یورپ کے اندر اتنی بے حیائی پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ورلڈ وار 2 میں شاید ہی کوئی گھر بچا تھا جس میں کوئی میت نہ ہو، مرد مر گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے۔
تو ان کی زندگی غموں سے عبارت تھی. پھر انہوں نے اپنے غموں کا مداوع کرنے کے لیے کلبز میں جانا شروع کر دیا, شراب پینی شروع کر دی. ظاہر ہے دین تو تھا ہی کوئی نہیں. ہمارے پاس تو یہ ایڈوانٹیج ہے نا کہ ہمارے پاس دین ہے, ہم کہتے ہیں چلیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہمیں صبر آ جاتا ہے. لیکن جب آپ کے پاس دین نہ ہو پھر آپ کلبز میں ہی جاتے ہیں, اور پھر وہ برائی میں پڑ گئے. لیکن یہ پازیٹو چیز ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد یہ سیکھا کہ قانون کی حکمرانی ہوگی, ہم آپس میں نہیں لڑیں گے, اور جنگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے. تو اپنے ملکوں میں انہوں نے امن رکھا ہوا ہے. پھر نیٹو بن گئی. خطرہ تھا کہ رشیا کہیں دوبارہ سے یورپ کے اوپر حملہ نہ کر دے, تو اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے نیٹو بنائی, یورپین یونین بن گئی. تو یہ لوگ اگر کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں تو پاکستان انڈیا کی روٹس تو ویسے ہی ایک ہیں. ہم پچھلے 1000 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں. اگرچہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے لیکن اس میں ہندوؤں کے رائٹس بھی رکھے جاتے تھے. مغلوں کی حکومت میں دیکھیں کی پوسٹوں کے اوپر ہندو بھی ہوتے تھے, سکھ بھی ہوتے تھے. لیکن اب یہ جو ہندتوا کی جو فاشسٹ سوچ ہے اس کے تحت انڈیا کو جس طرف دھکیلا جا رہا ہے وہ انڈیا جس کے اوپر پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ رشک کرتے تھے اور پاکستان کو مثالیں دی جاتی تھیں کہ ہم نے انڈیا کی طرح بننا ہے, آج وہ لوگ بھی شرمندہ ہیں. وہ کہتے ہیں جی انڈیا بھی اسی راستے پہ چل پڑا جس پہ پاکستان چل کے نقصان اٹھا چکا, اور اب نقصان اٹھانے کے بعد انہوں نے سبق سیکھا. تو ہم اینڈ پہ ریکویسٹ کریں گے انڈین عوام سے بھی کہ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں, ہماری غلطیوں سے آپ سبق سیکھیں. آپ بھی اس طرف جا رہے ہیں, ہم تو اپنی تکلیف کاٹ چکے ہیں, یہ نہ ہو کہ آپ بھی اس تکلیف سے گزریں. اینڈ پہ میں ان تمام لوگوں کے رشتہ داروں سے تعزیت کروں گا جو انڈیا میں ناحق مارے گئے اور پاکستان میں ناحق مارے گئے, اور خصوصاً جو مسلمان ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے, ان کے لواحقین کو صبر دے, اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے, اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو جنگوں کی مصیبت سے بچا کے رکھے. آمین.